بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق جو ہے نمبر 130 ہے، اور اس سبق کا یہ یاد رہے کہ احکام حصہ دوم کا سبق نمبر 130 ہے۔ اس میں سبق نمبر اول بھی شامل ہے سب اسباق میں، البتہ توضیح المسائل کے مسئلے کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اسباق کا نمبر شروع سے ہی چل رہا ہے۔ اس اول میں بھی چلتا رہا، دوم میں بھی۔ تو ابھی واجبات نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم 1074 سے انشاءاللہ مسئلے کو شروع کریں گے۔ 1075 ہے، 1076، 1077، 1078، اس طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ 1074 مسئلہ نمبر: جب کسی شخص کو سجدے کی حالت میں پتہ چلے کہ اس نے پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے، چنانچہ واجب ذکر ادا کرنے کے بعد متوجہ ہو تو سر سجدے سے اٹھائے اور اپنی نماز جاری رکھے، اور اگر واجب ذکر ادا کرنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی پیشانی کو اس چیز پر جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے لائے اور واجب ذکر پڑھے، لیکن اگر پیشانی لانا ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں واجب ذکر ادا کر سکتا ہے، اور اس کی نماز ہر دو صورت میں صحیح ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، دو شقیں بیان کی گئی ہیں آپ کی توجہات کو مبذول کرانے کے لیے۔ دوسری بار اس کا متن پڑھ دیتا ہوں کہ جب شخص سجدے کی حالت میں پتہ چلے کہ اس نے اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے، مثلا کپڑے پر رکھی ہے، چنانچہ واجب ذکر ادا کرنے کے بعد متوجہ ہو تو سر سجدے سے اٹھائے اور اپنی نماز جاری رکھے، اور اگر واجب ذکر ادا کرنے سے پہلے متوجہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنی پیشانی کو اس چیز پر جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے لائے اور واجب ذکر پڑھے۔ یعنی اگر سر اٹھانے کے بعد کیا پھر تو نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر سجدے کی ذکر پڑھنے سے پہلے وہ متوجہ ہو جائے تو اپنی پیشانی کو اس چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اس پر لائے اور پھر واجب۔ لیکن اگر پیشانی لانا ممکن نہ ہو تو اس حال میں واجب ذکر ادا کر سکتا ہے، اور اس کی نماز ہر دو صورت میں صحیح ہے۔ تو اس کی نماز دونوں صورتوں میں درست ہوگی، چاہے وہ مجبوری کی حالت میں نہیں لا سکا یا لانا ناممکن ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 1075، ٹائٹل نماز کے واجبات ہے۔ اگر کسی شخص کو سجدے کے بعد پتہ چلے کہ اس کی اپنی پیشانی کسی ایسی چیز پر رکھی ہے جس پر سجدہ کرنا باطل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 1076 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے، ظاہری ٹاپک وہ سجدہ چل رہا ہے۔ آئے متن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ عوام میں بعض لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کے سامنے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ایسا کرنا مشکل ہے۔ جی، مسئلہ واضح ہے لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ 1076 نمبر مسئلہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ عوام میں بعض لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی سامنے پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ایسا کرنا مشکل ہے۔ سجدے کی نیت سے یہ نہیں وہ جام دے تو۔ جی، مسئلہ نمبر 1077 ہے، اور اس کا عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ البتہ نماز کے واجبات میں ٹائٹل جو چل رہا ہے سجدہ، ابھی سجدہ بھی آخری مراحل میں
اس کے مسائل چل رہے ہیں۔ تو سجدے کا ذیلی ٹاپک ہے سجدہ کے مستحبات اور مکروہات۔ چند چیزیں سجدے میں مستحب ہیں۔ نمبر 1، جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر کھڑا ہو کر اور بیٹھ کر، نماز پڑھنے والا رکوع کے بعد پوری طرح بیٹھ کر سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہے۔ تو ایک لحاظ سے قیام متصل برکوع لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ٹرم جو معنی میں استعمال ہوتی ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ قیام متصل برکوع رکوع سے پہلے بھی قیام کرنا ہوتا ہے، رکوع کے بعد بھی۔ تو قیام متصل برکوع جو ہوتا ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں مستحب ہے، اس کو قیام ملحق بالرکوع، رکوع کے ساتھ الحاق جس کا اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں ہے کہ جو چیز بعد میں لگے اسے لاحقہ کہتے ہیں، اردو میں بھی اسی طرح ہے، اور جو شروع میں لگ جائے اسے متصل کہتے ہیں، اتصال کرنا۔ تو بہرحال نمبر 1 یہ مستحب ہے، آگے ہم چل کے دوسرے مستحبات گنتی کریں۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنی ہاتھوں اور عورت اپنی گھٹنوں کو زمین پر رکھے۔ یہ خواتین کے لیے مستحب ہے اور مردوں کے لیے یہ مستحب ہے، یعنی سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنے ہتھیلیوں کو رکھتا ہے اور عورت اپنی گھٹنوں کو۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا، نمازی ناک کو سجدہ گاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا درست ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 4، نمازی سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کانوں کے پاس اس طرح رکھے کہ ان کے سرے رو بقبلہ ہوں، یہ بھی نمبر 4 مستحب ہو گیا۔ نمبر 5، سجدے میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرے اور یہ دعا پڑھے، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنک ذو الفضل العظیم، یعنی اے ان سب میں سے بہتر جس سے کوئی مانگا جاتا ہے، اور اے ان سب سے برتر جو عطا کرتے ہیں، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرما، کیونکہ تو ہی فضل عظیم کا مالک ہے۔ یہ پڑھے۔ نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6 مستحب ہے کہ سجدے کے بعد بائیں ران پر بیٹھ جائے، دائیں پاؤں کو اوپر والا حصہ یعنی پشت بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھے، یہ مستحب ہے بیٹھنا اس طرح جس طرح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں۔ نمبر 7، ہر سجدے کے بعد جب بیٹھ جائے اور بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو تکبیر کہے۔ یہ عام طور پر ہم سجدے سے اٹھتے ہی کہہ دیتے ہیں، اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مستحب کیا ہے۔ اور نمبر 8، مستحب پہلے سجدے کے بعد جب بدن کو سکون حاصل ہو جائے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے، یہ مستحب ہے۔ اور نمبر 9، سجدہ زیادہ دیر تک انجام دے اور بیٹھنے کے وقت ہاتھوں کو رانوں پر رکھے۔ نمبر 10، دوسرے سجدے میں جانے کے لیے بدن کے سکون کی حالت میں اللہ اکبر کہے۔ یہ نمبر 10 ہو گئے۔ نمبر 11، سجدے میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھنا مستحب ہے، یہ ذکر سجدہ کے بعد۔ اچھا، نمبر 12، سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت پہلے گھٹنوں کو اور ان کے بعد ہاتھوں کو زمین سے اٹھائے، پہلے گھٹنے، بیٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ ہتھیلیاں اور اٹھتے ہوئے پہلے گھٹنے اٹھائے۔ اور نمبر 13، مرد کونیوں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائے، نیز بازو کو پہلو سے جدا رکھے، اور عورتیں کونیاں اور پیٹ زمین پر رکھیں اور بدن کے اعضاء کو
ایک دوسرے سے ملا لیں، یہ خواتین کے لیے مستحب ہے۔ اچھا، یہ تو 13 تھا مستحبات سجدہ۔ ان کے علاوہ دوسرے مستحبات بھی ہے جن کا ذکر جو ہے وہ تفصیلی کتابوں میں آئے گا کہ مستحب کیا ہے، کون کون سی چیز مستحب ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے مسئلے میں ہم پڑھتے ہیں۔ جی، اگلا مسئلہ 1078 مسئلہ نمبر ہے، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ سجدے میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ مکروہات سجدہ بیان کی جا رہی ہیں کہ سجدے میں کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ سجدے میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، اور سجدے کی جگہ کو گرد و غبار جھاڑنے کے لیے پھونک مارنا بھی مکروہ ہے۔ 2 مکروہ ہو گئے، بلکہ اگر پھونک مارنے کی وجہ سے 2 حرف بھی منہ سے عمدن نکل جائیں تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور ان کے علاوہ مکروہات کا ذکر مفصل کتابوں میں آیا ہے، تو 2 مکروہات کو اس مسئلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1079، اس کا ٹائٹل عنوان جو ہے وہ قرآن مجید کے واجب سجدے ہیں۔ قرآن مجید کی 4 سورتوں یعنی سورہ سجدہ نمبر 1، نمبر 2 فصلات سورہ فصلات، نمبر 3 سورہ نجم اور نمبر 4 سورہ علق، ان میں ہر ایک میں ایک آیت سجدہ ہے جسے اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے سجدہ کرے، اور آیت سجدہ غیر اختیاری حالت میں سنے تو سجدہ واجب نہیں، اور اگر بہتر یہ ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 1080، اس کا عنوان بھی واجب ہے، نماز کے واجبات ہے اور واجب سجدہ ہے۔ اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی وہ آیت پڑھے تو ضروری ہے کہ 2 سجدے کرے، ایک آیت سننے کا اور دوسرا پڑھنے کا، دونوں واجب ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ ذہن میں رہے، یہ واجب بھی واجب ہے فوری، اگر نماز کی حالت میں ہے سنتا ہے تو بھی فوراً سجدے میں جائے گا، یہ ذہن میں رہے۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی کہ کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو اس کو یعنی علیحدہ ڈسکس کیا جائے گا مسئلے میں وہ کیا کرے گا، تو میں فوری بتا رہا تھا کہ یہ واجب فوری ہے۔ مسئلہ نمبر 1081، قرآن کے واجب سجدے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اگر نماز کے علاوہ سجدے کی حالت میں کوئی شخص آئے سجدہ پڑھے یا سنے تو ضروری ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے اور دوبارہ سجدہ کرے، کیونکہ آیت سجدہ سنی ہے تو فوراً سجدے میں چلا جائے۔ مسئلہ نمبر 1082، نماز کے واجبات۔ اگر انسان سوئے ہوئے شخص یا دیوانے یا بچے سے جو قرآن سمجھ کر نہ پڑھ رہا ہو سجدے کی آیت سنے یا اسے کان لگا کر سنے تو سجدہ واجب ہے، لیکن اگر گرام فون یا ٹیپ ریکارڈر سے سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اور سجدے کی آیت ریڈیو پر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے نشر کی جائے تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص ریڈیو اسٹیشن سے براہ راست نشریات میں سجدے کی آیت پڑھے اور انسان اسے ریڈیو پر سنے تو سجدہ واجب ہے۔ تو دیکھو جی، اس کو دوبارہ میں رپیٹ کر دیتا ہوں توجہ دلانے کے لیے، سبق کا آخری مسئلہ بھی ہے اور توجہ سے سنیں۔ اگر انسان سوئے ہوئے شخص یا دیوانے یا بچے سے قرآن کو جو قرآن سمجھ کر نہ پڑھ رہا ہو سجدے کی آیت سنے یا اس کان لگا کر سنے تو سجدہ واجب ہے،
لیکن اگر گرام فون یا ٹیپ ریکارڈر سے سنیں تو سجدہ واجب نہیں ہے، اور سجدے کی آیت ریڈیو پر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے نشر کی جائے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریڈیو اسٹیشن سے براہ راست جو بندہ پڑھ رہا ہے اس کو سنے تو پھر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، آیت سجدہ کے پڑھنے اور انسان اسے سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے مسئلے کو اگلے سبق میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔